2020 एक मिडिल क्लास फैमिली ने एक एक पैसा जोड़कर अपना घर इतना खूबसूरत बनाया कि इर्द गिर्द के लोग उसे देखने के लिए आते थे। लेकिन जब वो उस घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें उस घर में एक रात रहना भी नसीब नहीं हुआ। उस घर में छुपे थे कुछ ऐसे राज जो खुले तो सही, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही सच्चे और भयानक वाकयात पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला वाकया आप तक पहुंच सके। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आयशा है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अम्मी अब्बू, हम दो बहनें और एक भाई है। मेरे अम्मी अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजार दी थी और फिर दिन रात मेहनत करके आखिर अपना घर खरीद लिया था। हमने उस घर को इतना खूबसूरत डेकोरेट करवाया कि मोहल्ले के लोग भी हमारा घर देखने के लिए आते थे। हमने थोड़ा थोड़ा सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। हमारी प्रॉपर शिफ्टिंग को 4 दिन बाकी रहते थे। हम सब बहुत ज्यादा खुश थे कि बस 4 दिनों बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर हमें क्या मालूम था कि हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लगने वाली है। हम सामान लेके अपने नए घर पहुंचे तो घर के बाहर ही हमें ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमें काफी अजीब लगा कि घर तो बंद है, फिर ये बच्चों की आवाज कैसी। हम फटाफट घर के अंदर गए लेकिन वहां कोई भी नहीं था। काफी ताज्जुब हुआ कि अभी बाहर तक तो आवाजें आ रही थी, पर अप्पू ने हौसला दिया कि हो सकता है साथ वाले घर से आवाजें आ रही हों। हमने भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया और काम काज में लग गए। ऐसे ही हम सेटिंग वगैरह करके वापस अपने घर आ गए। अब शिफ्टिंग को 3 दिन बाकी रह गए थे। अब जब हम अगले दिन अपने घर गए तो मेरी अम्मी ने नोटिस किया कि वॉशरूम के अंदर से कुछ शोर आ रहा है। मेरी अम्मी ने जब वॉशरूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। वॉशरूम के अंदर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जो दरवाजा खुलने पर एकदम से बाहर भागी और न जाने कहां गायब हो गई। हमें फिर से बहुत हैरानी हुई कि ये बिल्ली को वॉशरूम में किसने बंद किया और कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां से ये वॉशरूम में आ सके। खैर, काम इतना ज्यादा था कि हमने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और काम काज में लग गए। लेकिन जो इससे अगले दिन हमारे साथ हुआ वो देखकर हमारा तो सर चकरा गया। हम जब दूसरे दिन घर के अंदर गए तो पूरे घर में जो सामान हम सेट करके गए थे वो तरम परम हुआ था। किचन में तकरीबन सारे बर्तन गिरे हुए पड़े थे। मेरी अम्मी ने तो देखते साथ ही रोना धोना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से सब सेटिंग की थी। पहले तो हम सब भी डर गए कि घर में कोई चोरी हो गई है, पर जब सब सामान पूरा था
تو ہمیں تھوڑا حوصلہ ہوا۔ میرے ابو نے ارد گرد کے لوگوں سے پتہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے خالی مکان ہونے کی وجہ سے کوئی نشئی رات میں گھر میں گھس جاتے ہوں اور یہ سب کچھ کر دیتے ہوں۔ بہرحال ہم نے کل سے پراپر شفٹ ہو جانا تھا تو ہم نے دوبارہ برتنوں کی سیٹنگ کر دی۔ اب فائنل شفٹنگ کا دن آ گیا۔ ہم لوگ صبح صبح ہی گھر میں شفٹ ہو گئے اور جو بچی کچی سیٹنگ تھی وہ کرنے لگے۔ ہم کام کاج میں مصروف ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک بزرگ عورت کھڑی تھی۔ چہرہ کافی زیادہ سفید اور کپڑے بھی ایسے چمکیلے جیسے کسی شادی سے آ رہی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ساتھ والے ہی گھر میں رہتی ہوں، آپ نے گھر ماشاءاللہ بہت پیارا ڈیکور کیا ہے، تو سوچا دیکھ آؤں، اور آپ نے ادھر شفٹ ہو تو کوئی مدد وغیرہ چاہیے ہو تو آپ سے پوچھ لوں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور امی کو جا کے بتایا۔ ان عورت نے مجھ سے کہا کہ بیٹا نیا گھر ہے، ہر کمرے میں باری باری بیٹھ کر سورہ رحمان پڑھ لو۔ میں سچ بتاؤں تو میرا اس وقت بالکل من نہیں تھا، پر ان کی بات سن کر امی بار بار کہنے لگی کہ جاؤ بیٹا، جا کر ہر کمرے میں سورہ رحمان پڑھ لو۔ میں اٹھی اور بہت ہی بے دلی کے ساتھ ہی گھر کے سب کمروں میں سورہ رحمان بیٹھ کر پڑھ دی، پر وہ ایک کمرہ چھوڑ دیا جس میں وہ بزرگ عورت اور میری امی بیٹھی تھی۔ خیر ایسے ہی انہوں نے تھوڑی باتیں شاتیں کی اور وہ واپس چلی گئی۔ ہم نے بھی فائنلی گھر کی ساری سیٹنگ کر لی اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میرے امی ابو اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے، لیکن ہم تینوں بہن بھائی اسی روم میں جا کر باتیں کرنے لگے جہاں میں نے سورہ رحمان نہیں پڑھی تھی۔ روم کی لائٹ آن تھی، سب کچھ نارمل تھا، پر پھر بھی میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جیسے ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی اور اس کمرے میں موجود ہو۔ میرا بھائی میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ تم ہر وقت ڈرتی ہی رہتی ہو۔ ہم تینوں مل کر ہلا کلا کر ہی رہے تھے کہ اسی پل کسی کی زور سے گرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی غصے سے ہمیں چپ کروا رہا ہو۔ ہم تینوں کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ کمرے کا ٹمپریچر گرنے لگا تھا، جیسے کسی نے اے سی چلا دیا ہو، اور سوچا امی کو بلاؤں، پر جب میں کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تو ایک دم سے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ پورے کمرے میں خوب اندھیرا چھا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کمرے کے باہر صحن میں جو نائٹ بلب آن تھا وہ ابھی بھی چل رہا تھا، اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی دروازے کے اوپر سے تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی۔ میں کسی طرح اس ہلکی سی روشنی کو فالو کر کے دروازے تک پہنچی، لیکن میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی پر دروازہ کھلا ہی نہیں۔ ہم تینوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو زور زور سے کھولنے کی کوشش کی پر دروازہ نہیں کھلا۔ اس ہلکی سی روشنی میں نے کمرے کے بالکل بیچ میں کسی کا سایہ دیکھا۔ وہ سایہ
زمین پر نہیں تھا بلکہ دیوار پر تھا، اور وہ دھیرے دھیرے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہم تینوں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا اور چیخنے چلانے لگے۔ اسی لمحے ابو امی نے دروازہ ایک دم باہر سے کھول دیا، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہوئی، لائٹ ایک دم سے واپس آ گئی۔ کمرہ بالکل نارمل ہو گیا، نہ کوئی سایہ نہ ہی آواز۔ ابو نے غصے سے کہا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ آدھی رات کو اتنی چیخ پکار؟ ہم کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس رات ہم تینوں امی ابو کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں سوئے۔ صبح ہوئی تو ہم نے امی ابو کو سب کچھ بتایا جو رات کو ہوا۔ ہم تینوں کو بہت تیز بخار ہو چکا تھا، جسم ایسے تھے کہ جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ اسی پل امی کو ان پڑوس والی بزرگ انٹی کا خیال آیا۔ امی نے سوچا کہ ان سے جا کر پوچھوں، لیکن جو اس کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، شاید سن کر آپ کو یقین نہ آئے۔ امی نے جب ساتھ والے گھر میں جا کر ان کا پوچھا تو امی کو پتا چلا وہاں ایسی بزرگ عورت رہتی تو ہے، پر وہ پچھلے 5 سال سے کوما میں ہے۔ وہ نہ تو بیڈ سے اٹھ سکتی ہیں نہ بات کر سکتی ہیں، بس ایک زندہ لاش۔ ہم واپس وہاں سے اپنے پرانے کرائے والے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ ابو نے مسجد سے بچے بلا کر پورے گھر میں قرآن خوانی کرائی، پر پھر بھی کچھ نہ کچھ اس گھر میں ہوتا ہی رہتا تھا۔ بالآخر ہم نے وہ گھر سیل کر دیا اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ الحمدللہ اس گھر میں بہت سکون ہے، پر آج بھی وہ بات ہمارے ذہنوں سے نکلتی نہیں ہے کہ اگر وہ بزرگ عورت کوما میں تھی پچھلے 5 سالوں سے، تو پھر جو ہمارے گھر آئی تھی، آخر وہ کون تھی؟ تو یہ تھا ایک سچا خوفناک واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے لفظ با لفظ آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہی سچا خوفناک واقعہ موجود ہے تو سکرین پر میری میل شو ہو رہی ہے، آپ وہاں پر مجھ سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔